غزہ کے مستقبل پر ایک بار پھر عالمی طاقتوں کا کنٹرول نمایاں ہو گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ کے بعد غزہ کے انتظام اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس قائم کیا ہے۔ بورڈ آف پیس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جیسے متنازع مگر بااثر نام شامل ہیں۔ اچھا، یہ بورڈ وقتی طور پر غزہ کی نگرانی اور سرمایہ کاری یا سفارت کاری کے فیصلے کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان کی بھی غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ یہ سارے سوال اب سب سامنے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پیس بورڈ بنا دیا ہے، لیکن یہ عملی طور پر کب وہاں پر پیس لا سکتا ہے یا نہیں۔ حامد خان المشرقی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ حامد صاحب، ویری گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم۔ بار بار یہ ذہن میں بات آتی ہے، ٹونی بلیئر کے بارے میں آپ، وٹکاف کے بارے میں آپ، ٹرمپ، ہم ان سب کے بارے میں آلریڈی ہمیں شبہ ہے، ہم ان کی کبھی بھی نیت پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ یہ ہے، ہم عملی پیس کی طرف جا رہے ہیں یہ بورڈز بنانے کے بعد یا نہیں؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو بورڈ بنا ہے یہ وہی ہے جو شروع میں انہوں نے پرپوز کیا تھا جب غزہ سیز فائر کا وہ 24 نکاتی فارمولہ لائے تھے، یا اور اس کے اندر اس وقت بھی بڑی بات ہوئی تھی کہ جی یہ جو ٹونی بلیئر ہیں یہ تو عراق کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قاتل ہیں، اور مڈل ایسٹ جی ہاں۔ کے اندر جتنی خون ریزی چل رہی ہے اس میں ٹونی بلیئر اور صدر بش کا جو ہاتھ ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے بڑا ایک متنازع سا بورڈ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ابھی تک اس بورڈ کے کوئی اختیارات اور کوئی عملی کام کے اوپر کوئی واضح چیز نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا کام کریں گے۔ وہ اسرائیل کی صہیونیت کا ظلم روکنے کے لیے ان کے پاس کیا اختیار ہوگا، یا کیا کوئی عملی اقدام کریں گے، یا صرف خالی بات حماس کو غیر مسلح کرنے کی ہے، خالی بات غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کی ہے، خالی بات غزہ کے فلسطینیوں کی ری ہیبلیٹیشن کے نام کے اوپر ان کو کسی اور جگہ ری لوکیٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جو ہے وہ جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک بہترین فیصلہ ہے کہ اس کے اندر پرائم منسٹر یا کوئی بھی پاکستانی شخصیت شامل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کا مینڈیٹ کلیئر ہے، نہ اس کی جو پلاننگ ہے یا فیوچر پلانز ہیں وہ کلیئر ہیں۔ ایک بات میرا خیال ہے کہ ہماری امت مسلمہ کو سمجھنی ہوگی اور بڑی کلیئر لیڈرشپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ایک امریکہ کا ایسا پیس بورڈ جس کے اندر نہ تو کوئی بڑی مسلمان شخصیت شامل ہے، نہ ہی کوئی فلسطینیوں کے جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو شامل کیا گیا ہے، تو وہ کیسے امن لا سکتے ہیں؟ یہ تو صرف ایسے ہی ہے جیسے یہ کوئی زبردستی کرنا چاہتے حامد ہیں۔ صاحب، لیکن یہ ایک دیکھیں، ایک اور بھی طرف تو چیز میرے اسرائیل ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے پاکستان اس میں موجود نہیں ہے، اور وہ اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس بورڈ کی حیثیت کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بالکل پتہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کمیٹی کا، کسی بھی بورڈ کا حصہ نہیں ہوتے تو ہم غزہ کے لوگوں کو ہینگ ان دی ایئر والا ایٹیٹیوڈ بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کنسسٹنٹ انوالومنٹ اور بالکل پینسٹریشن کی سپیس بنانی پڑتی ہے، تو پھر وہ کیسے کر بالکل سکتی ہیں مسلم نیشنز، وہ کیسے کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک واضح اور مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے مسلم نیشنز کی طرف سے۔ اس کے اندر اسپیشلی پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، قطر جیسے ممالک ہیں جن کو ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا پڑے گا، جس کے مطابق واضح طور پر پیغام دیا جائے کہ ایسا کوئی بھی پیس بورڈ یا ایسا کوئی بھی نگران حکومت قابل قبول نہیں ہو سکتی جس کا مینڈیٹ کلیئر نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کے پاس اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہ ہو۔ دیکھیے، ابھی سیز فائر کی 350 سے زائد وائلیشن کر چکا ہے جی اسرائیل، اور 650 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی تک وہ بمباری اور ظلم اور بربریت جاری ہے۔ مسلمان ممالک، پاکستان اور جس طرح آپ نے کہا، سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا لائحہ عمل اپنائیں جس کے تحت انشور کریں کہ جو غزہ کے فلسطینی ہیں ان کا معاشی طور پر ان کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، ان کے اوپر ہیلتھ فیسلٹیز، ان کے ہاسپٹلز، ان کے سکول، ان کا جو سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے اس کو بحال کرنے کی بات کی جائے۔ حماس کو غیر مسلح کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک دو ریاستی حل یعنی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس میں نا دو پاکستان کا ہاں یہ ہاں موقف بڑا واضح ہے، اور میرا ہوں خیال ہے اسی موقف کے اوپر ہی پاکستان اور مسلمان ممالک کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ حامد بات صاحب، یہ اس ہے میں کہ کچھ چیزیں ایک ہیں، if you allow me، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک بالکل اکٹھے ان کے ہونے چاہیے، بٹ مائٹ از رائٹ کی پالیسی ہے نا اس وقت، تو نیو ورلڈ ڈس آرڈر کا جی معاملہ چل رہا ہے۔ ہم اس پیس بورڈ کو تب مانیں جب ہمیں پہلے ٹرمپ کا وہ ڈسیٹ فل پلان ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ جی
इनको मिस्र निकाल दो या इनको किसी जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में सेटल करा दो, ये चीज़ भी थी ना, ऑन द टेबल थी। हम उस वक्त फिर यकीन बिल्कुल करें ना, फैसल, हम उस वक्त यकीन करें जब ये सिर्फ हमास को डिसआर्मामेंट की बात नहीं बल्कि फ़लस्तीन को कमज़ोर करने की बात ना हो। सो देयर इज़ अ डिस्ट्रस्ट ऑफ थिंग्स। सो जो आप बात कर रहे थे उसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा कि इन ममालिक, ये विटकॉफ हो गए, टोनी ब्लेयर साहब हो गए, द प्रोपेगेटर ऑफ इराक वॉर, इनको हटा के अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? हम किस तरीके से बाकी ममालिक इन्फोर्स करवाने की कोशिश करें? देखिए बात ये है फैसल के, हम बार-बार यही बात कर रहे हैं कि चाहे वो जैरेड कृष्णर हो, मार्को रूबियो हो, टोनी ब्लेयर हो, ये सारे वो नाम हैं जो हम जानते हैं कि इस्राईल नवाज़ हैं, यहूदी लॉबी के ज़ेरे असर हैं, सो इनसे हम किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानिब बार-बार ज़िक्र किया गया कि आपको तुर्की की तरफ, तुर्की की लीडरशिप से कोई आप नाम ले लें, आप कतर से कोई नाम ले लें, आप सऊदी अरब से कोई नाम ले लें, लेकिन बात ये कि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इख्तियार अगर कोई नहीं है, कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है, और ऐसा रोड मैप जो सिर्फ मतलब सहूनियत के लिए या इसराइलियों के सपोर्ट के लिए ना हो, बल्कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बात करता हो। इसराइल के जो मगरबी किनारा है और जो दूसरी जगह पर आबादियाँ कायम कर रहा है, उनको ख़त्म करने की या उनको रोकने की बात कर रहा हो। सेटलर्स के ने जिस तरह से ज़ुल्म बर्पा किया हुआ है, उसको ख़त्म करने की बात कर रहा हो। और सबसे बढ़कर ये कि जो 1 लाख के करीब गज़ा के लोग शहीद हुए हैं 2 साल में, अब जो बाकी रह गए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन की बात हो, जो वो अभी कैटास्ट्रॉफ़ी फ़ेस कर रहे हैं, ग़ज़ाई किल्लत, बहरान, कहत, नो एजुकेशन, नो मेडिकल सपोर्ट, ये सारे मामलात को हल करने के लिए वहाँ की लोकल इंडिजिनस पावर का इक़्तिदार में आना या बाइख्तियार होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक इंडिजिनस लोगों को आप इख्तियार नहीं देंगे, कोई भी पीस फोर्स या कोई भी पीस गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती, माँ सिवाय ये कि वो यहूदी पर्पस को सर्व करे, इसराइल के कभी भी पर्पस को इंडिजिनस लोगों को वहाँ पर बढ़ने दोबारा नहीं दिया जाएगा। यही इसराइल का जो पर्पस था वो उसको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, पर टाइम ये डिसाइड करेगा। हमें साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।